بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، بات چل رہی ہے پڑوسیوں کے حقوق کی۔ اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس نے جہاں اللہ کے حق ادا کرنے کا حکم دیا، وہیں مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کا بھی حکم دیا۔ پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کے حقوق، یہ سارے حقوق ہیں۔ انہی حقوق میں ایک حق ہے پڑوسیوں کا۔ پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں ایک حدیث کو ساتھ لیتے ہوئے ہم چل رہے ہیں۔ طبرانی کی روایت کردہ حضرت معاویہ بن حیدہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق الجار ان مرض عدت وان مات شیعت۔ پہلا حق ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا۔ پہلا حق یہ ہے کہ آدمی جب بیمار ہو پڑوسی تو اس کی عیادت کی جائے، جس کی تفصیلات آ چکی ہیں۔ دوسرا حق جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پڑوسی انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، اس کے تدفین کے کاموں میں ہاتھ بٹایا جائے۔ ظاہر ہے کہ پڑوس میں کوئی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جن کے ہاں انتقال ہوا ہوتا ہے پسماندگان، اس کے قریبی رشتہ دار ایک عجیب قسم کی پریشانی میں ہوتے ہیں، فکر میں ہوتے ہیں، غم سے دوچار ہوتے ہیں۔ ایسے غم کے موقع پر بہت سے کام وہ خود سے کر نہیں پاتے جب تک کہ ان کے پڑوسی، ان کے رشتہ دار، ان کے متعلقین ان کا ہاتھ نہ بٹائیں۔ ظاہر ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو میت کو لٹانے کا معاملہ ہو، میت کے کفن کا مسئلہ ہو، میت کے غسل کا مسئلہ ہو، میت کی تدفین کا اور قبر کھودنے کا مسئلہ ہو، یہ وہ سارے انتظامات ہوتے ہیں۔ اسی طرح میت کے متعلقین تک اطلاع پہنچانے کا مسئلہ ہو، اوقات نماز جنازہ کی تعیین کا مسئلہ ہو، یہ وہ سارے کام ہیں جو میت کے بیٹے، ان کے خاندان کے خصوصی افراد اچانک نہیں کر پاتے، سنبھل نہیں پاتا۔ ایسے موقع پر پڑوسیوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پڑوسی فوراً جائیں، اپنے کام کاج میں آگے پیچھے کریں۔ یہ نہیں کہ یہ کہہ دیا جائے کہ پڑوسی کہ بھئی میری ڈیوٹی ہے، مجھے جانا ضروری ہے، نہیں۔ یہی تو مواقع ہوتے ہیں کہ آدمی جیسے اپنی بچی کی شادی بیاہ کے لیے یا آدمی اپنے گھر کے دکھ اور غم اور سکھ کے لیے وقت دیتا ہے اور اپنی ملازمت میں آگے پیچھے کرتا ہے، ویسے ہی اپنے پڑوسیوں کے ہاں جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا، ان کے تدفین کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، ان کے کفن دفن کے انتظام کے سلسلے میں فکریں کرنا، آنے والے مہمانوں کی سلسلے میں کوشش کرنا، ان کے بیٹھنے وغیرہ کے، یہ وہ سارے کام ہیں جو ایک پڑوسی کو چاہیے کہ اس کام کو انجام دینے میں اپنے قدم آگے بڑھائے، اس وقت ظرفی کے ساتھ وہاں پر کام کرے۔ بعض مرتبہ اپنے پڑوسیوں میں کچھ غریب بھی ہوتے ہیں، وہ انتقال کر جائیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے کفن کا مسئلہ ہوتا ہے، تدفین کا مسئلہ ہوتا ہے، آج کل تو قبرستان میں جگہ کا بڑا شدید مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر کچھ پیسے بھی خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے اپنے غریب پڑوسی کے لیے، جس کے کفن کا وہ خود، اس کی بیوی یا اس کے بچے یا اس کا جو بھی ہو خرچ کرنے کے متحمل نہ ہو تو اپنا پیسہ بھی اس میں خرچ کرے۔ یہی تو مواقع ہیں رشتہ داروں کے حقوق اور پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں۔ بہرحال نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق اس حدیث میں بیان کیے ہیں ان میں پڑوسیوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر پڑوسی انتقال کر جائے تو اس کی جنازہ میں شرکت، اس کے کفن دفن کے معاملے میں معاونت، یہ بھی ایک حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔